بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. تلاوت کی گئی سورہ کہف کی آیت نمبر 13. گزشتہ 2 درس بھی اسی پر گزرے ہیں اور آج کا سبق بھی اسی کے متعلق ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ہی بیان کرتے ہیں آپ پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نبأہم قصہ واقعہ ان کا بالحق ٹھیک ٹھیک. وہ کیا واقعہ ہے؟ فرمایا انہم بے شک وہ فتیۃ چند نوجوان تھے آمنو جو ایمان لائے بربہم ساتھ اپنے رب کے وزدناہم ہدا اور ہم نے زیادہ کیا بڑھایا ہم ان کو ہدن ازروئے ہدایت کے. اس آیت کے متعلق اکثر بحث ہو چکی ہے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہی آپ پر ان کا ٹھیک ٹھیک قصہ اور واقعہ بیان کرتے ہیں. تو اس پر آپ کے سامنے تفصیلاً بات ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو بتا دے تو پیغمبر کو پتہ چل جاتا ہے، اگر اللہ نہ بتائے تو از خود پتہ چل سکتا نہیں ہے. دوسری بات گزشتہ سبق میں انہم فتیۃ کے جملہ پر ہو چکی ہے کہ یہ چند نوجوان تھے. کیا کیا انہوں نے؟ آمنو بربہم وزدناہم ہدا. یہ خاندانی اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ تھے. وزیروں مشیروں کی اولاد اور کنبے قبیلے سے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں دین حق کی
حقانیت اور صداقت کو ڈال دیا، اور انہوں نے بڑی خوشی اور فخر سے اسے قبول کیا اور دلوں میں جگہ دی۔ جب انہوں نے توحید کو تسلیم کر لیا تو قوم کے شرکیہ کفریہ مذہب کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، ان کے بناوٹی معبودوں کی پوجا اور عبادت کرنے سے بھی باز آ گئے، ایک اللہ کی خالص عبادت کرنے لگے۔ ابتداءً تو معاملہ پوشیدہ اور مخفی رہا، لیکن کب تک؟ آہستہ آہستہ ان کا معاملہ واضح ہونے لگا، بات ہونے لگی کہ کچھ نوجوان ہیں جو باپ دادا کے دین اور طریقہ کو چھوڑ چکے ہیں۔ سب سے بڑا الزام یہی ہوتا ہے، باپ دادا کے طریقے سے ہٹ گئے، ان کے دین سے ہٹ گئے، اور شریعت عیسوی کو انہوں نے قبول کر لیا۔ تو یہ بات گھروں میں چلی، گھروں سے محلے میں، محلے سے بستی میں، چلتی چلتی وقت کے بادشاہ تک ان کی یہ شکایت جا پہنچی۔ تو بادشاہ نے انہیں طلب کر لیا۔ انہوں نے بادشاہ کی عدالت میں جا کر کے بھی کلمہ حق کو بلند کیا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے ان کی اس کیفیت کو ذکر کیا، فرمایا انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے، دلوں میں انابت آئی تو رب نے انہیں ہدایت عطا کر دی۔ آمنوا بربہم، اپنے رب کے ساتھ ایمان لے آئے، ہدایت پر آ گئے۔ ہدایت آئی، ایمان آیا تو امتحان بھی آنے لگا، تکالیف مصائب آنے لگے، کبھی گھر والے بائیکاٹ کرنے لگے، کبھی قوم قبیلہ برادری دوست دور ہونے لگے، نفرتیں بڑھنے لگیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بھی ڈٹ گئے اور استقامت کے پہاڑ بن گئے۔ تو ہم بھی ساتھ ساتھ ان کے ایمان اور ہدایت کو ترقی عطا کرتے گئے۔ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، ہم نے بڑھا دیا ان کو ازروِ ہدایت کے، باعتبار ہدایت کے، ایمان کامل، کامل ہدایت پہ انہیں کھڑا اور قائم کر دیا۔ اور جوں جوں استقامت کا مظاہرہ کرتے گئے تو بالآخر وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، وَرَبَطْنَا، ہم نے گرہ لگا دی، رحمت کا پہرا لگا دیا، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر۔ یہ مقام ولایت ہے۔ جب آدمی اس مقام پہ پہنچ جائے کہ ربط علی القلب کا اسے منصب اور درجہ حاصل ہو جائے، تو پھر یہ وہ گارنٹی کا مقام ہے کہ یہ انسان کا ایمان کبھی ضائع اور متزلزل نہیں ہو سکتا۔ اس کا خاتمہ ایمان پر ہونا یہ یقینی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے ایمان کو خود اللہ محفوظ کر لیتا ہے، اپنی رحمت کے پہرے میں اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ اب ساری کائنات ظلم کرے، جبر کرے، لالچ دینے کی کوشش کرے، بائیکاٹ کرے، کچھ کا کچھ ہو جائے، لیکن اس مقام پہ پہنچ جانے کے بعد ایمان کو کبھی زوال لگ سکتا نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان اسی درجے کا تھا، سب کو ربط علی القلوب کا درجہ اور مرتبہ حاصل تھا۔ قرآن کریم نے جا بجا اس کا ذکر کیا، اولئک ھم المؤمنون حقا، اولئک یہی ہیں، المؤمنون
الکاملون فی الایمان، وہ ایمان میں کامل، مکمل اور اکمل درجے پر ہیں، حقاً، اور اپنے آپ کو ایماندار کہلوانا انہی کا حق بنتا ہے۔ حقاً تاکید ہے، اور تاکید ہمیشہ منکر کے مقابلہ میں ہوتی ہے۔ اللہ کریم کی قدرت پہ قربان جاؤں، منکر اس دور میں کوئی نہیں تھا صحابہ کے ایمان کا، منکر بعد میں آئے، اللہ نے تاکید پہلے ذکر کر دی اور فرمایا اولئک ھم الراشدون، اولئک یہی ہے صحابہ، الراشدون رشدہ سے ہے، رشدہ اس مضبوط چٹان کو کہتے ہیں کہ جسے کئی آدمی مل کر کے بھی اٹھانا چاہیں، ہلانا چاہیں، سرکانا چاہیں تو اسے سرکا بھی نہ سکے۔ اس مضبوط چٹان کو رشدہ کہا جاتا ہے، اسی سے ہے الراشدون، مانا کہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ایمان اس چٹان سے بھی زیادہ پختہ، مضبوط، وزنی ہے کہ ساری کائنات الٹی لٹک جائے، صحابی کا ایمان کبھی اپنی جگہ سے سرک سکتا نہیں ہے۔ راشدون کا معنی ہدایت یافتہ نہیں، ہدایت پہ آنا نہیں، راشدون کا معنی ہدایت پہ پک جانا، استقامت علی الحق، وہ حق پر استقامت اور ثابت قدمی کے ساتھ جم جانا، یہ ہے الراشدون کا معنی۔ تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ربطنا علی قلوبہم کا یہ مقام اور منصب حاصل تھا۔ اور مقام پہ فرمایا الزمہم کلمۃ التقوی، کلمتاً یہاں کلمہ یہی لا الہ الا اللہ مراد ہے، الزمہم کلمۃ التقوی، وہ کلمہ تقوی لا الہ الا اللہ، الزمہم ہم نے صحابہ کے ساتھ لازم کر دیا، لازم کر دیا۔ ایمان اور صحابی لازم ملزوم ہے، ایمان اور صحابی لازم ملزوم ہے۔ کیا معنی؟ ایمان صحابی سے جدا نہیں، صحابی ایمان سے جدا نہیں، یہ لازم ملزوم ہے۔ الزمہم کلمۃ التقوی، آگے عجیب جملہ فرمایا وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، کیوں ایمان کو ان کے ساتھ لازم کیا؟ فرمایا وہ اس قابل تھے، اس کے اہل اور مستحق تھے، انہی کو یہ بات اور منصب زیب دیتا تھا کہ ایمان ان کے ساتھ لازم کر دیا۔ اور اس ایمان کو کیسے زوال لگ سکتا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ فرماتے ہیں یہی جماعت ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کہ میں اللہ نے خود اپنی قدرت کی قلم سے، سیاہی سے، اپنے امر سے لکھ دیا ہے ایمان ان کے دلوں میں۔ پیغمبر کی ڈیوٹی بھی نہیں لگائی کہ آپ ان کے دلوں پہ ایمان لکھ دیں، کسی فرشتے جبرائیل کی ڈیوٹی بھی نہیں لگائی کہ صحابہ کے دلوں پر ایمان نقش کر دے، نہیں، اولئک کاتبہ، میں اللہ نے خود صحابہ کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا۔ اس سے نقطہ سمجھایا مخلوق کی لکھتیں بدل بھی سکتی ہیں، مٹ بھی سکتی ہیں، پرانی بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ کی لکھت، اور وہ بھی ظاہر نہیں باطن میں، دلوں پر، اور لکھا بھی الایمان، کامل ایمان، تو رب کی لکھت نہ بدل سکتی ہے، نہ مٹ سکتی ہے، نہ کبھی پرانی ہو سکتی ہے۔ تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل تھا، ولایت کا اعلیٰ درجہ۔
تو فرمایا یہ اصحاب کہف چند نوجوان جو تھے تو یہ بھی انابت اختیار کی، رب نے ہدایت دی، پھر ہدایت میں ترقی کرتے گئے، زدناہم ہدا، استقامت کو اختیار کرتے گئے تو آخر مقام اور منزل منصب ولایت کا ملا کہ وربطنا علی قلوبہم، ہم نے گرہ لگا دی، اپنی رحمت کا پہرا لگا دیا، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر۔ یہاں پہ اشارہ ہے کہ ہدایت کے درجے 4 ہیں، پہلے بھی کہیں یہ سبق گزرا ہے۔ ہدایت کے درجے 4، سب سے اول انابت۔ انابت کا معنی رجوع، طلب، تلاش کرنا، دل کا برتن سیدھا کرنا، اس کا نام ہے انابت۔ خالی ذہن ہو کر حق کو حاصل کرنے اور تلاش کرنے کی کوشش کرنا، یہ انابت ہے۔ جب تک انابت نہ ہو تب تک ہدایت نہیں ملا کرتی۔ ہر نعمت جو انسان کے مقدر میں ہے بغیر طلب کیے مل جائے گی، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، رہن سہن کی، روزی رزق، جو بھی انسان کے مقدر میں ہے، محنت کرے نہ کرے، مانگے نہ مانگے، طلب کرے نہ کرے، وہ مل کے رہے گی۔ ایمان وہ نعمت عظمیٰ ہے، وہ جوہر اور خزانہ ہے کہ جو اللہ بے قدروں کے حوالے نہیں کرتا، جسے طلب ہی نہیں، ضرورت ہی کبھی محسوس نہیں کی، تلاش ہی نہیں کی، فکر ہی پیدا نہیں ہوئی، ایسوں کو اللہ ایمان اور ہدایت کی دولت نہیں عطا کرتا۔ اس کے لیے شرط ہے مانگنی ہوگی، طلب کرنی ہوگی۔ اس کو انابت سے تعبیر کیا، اس میں یہ سب مفہوم آ جاتا ہے، طلب کرنا، جستجو کرنا، تلاش کرنا، خالی ذہن ہونا، دل کا برتن سیدھا کر کے حق سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے تیار رہنا، یہ سب کا ایک ہی جملہ ہے، انابت۔ انابت دل میں آئے تو رب عطا کرتا ہے اس پر ہدایت، انابت آئے تو اللہ عطا کرتا ہے ہدایت۔ ایمان، جب یہ ایمان اور ہدایت پہ آتا ہے بشرط خالص ایمان ہو، صرف خالی خولی زبانی دعویٰ نہ ہو، تو ایمان کے مزاج میں امتحان رکھے ہیں۔ ہدایت کے مزاج میں اللہ تعالیٰ نے مصائب اور آزمائشوں کو رکھ دیا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایمان خالص ہے، ہدایت سچی ہے، اس پہ خود بھی عمل پیرا ہے، لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دیتا ہے، صحیح معنوں میں دیندار ہے، اور پھر اس پہ آزمائش بھی نہ آئے، امتحان کبھی نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دعوے ایمان کے باوجود اگر آزمائش نہیں تو پھر محاسبہ کرے، غور کرے، کہیں نہ کہیں ڈنڈی مار رہا ہے۔ ایمان خالص ہو تو ایمان پر امتحان عاشق ہے، وہ آ کے رہتا ہے۔ جب امتحان آتے ہیں تو پھر یہ اس میں استقامت اختیار کرتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، ثابت قدمی اختیار کرتا ہے، تو اسے ہدایت پر ترقی ملتی ہے کہ ہدایت سے اگلے مرتبے استقامت پہ آ جاتا ہے۔ جب استقامت پہ آتا ہے تو اب اس کی آزمائش کا دور ختم، اب اس کے لیے امتحان کا دور ختم۔ اب اللہ استقامت اختیار کرنے کے بدلے میں انعام عطا کرتے ہیں، اور وہ انعام ہے ربط علی القلب کا، کہ اللہ فرماتے اب تو بے فکر ہو جا، مطمئن ہو، اب تیرا ایمان وہ میری امان میں ہے، تیرے ایمان کی حفاظت میں خود کروں گا، اور تیرا خاتمہ ایمان پر ہونا یہ یقینی اور قطعی ہے۔ لیکن یہاں تک پہنچنا آسان نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا، انابت بھی بندہ اختیار کر لیتا ہے،
دل کا سچا ہو جائے، حق کو سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یہ بھی مشکل مرحلہ نہیں ہے۔ پھر انابت آئی تو ہدایت رب خود عطا کرتا ہے۔ ہدایت آئی تو اب مشکل مرحلہ میں آ گیا کہ اب آزمائش، امتحان شروع ہو جائے گا۔ اب اس میں ثابت قدم رہنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اپنوں سے ٹکر لینی پڑتی ہے، بعض اوقات والدین سامنے ہوتے ہیں، بھائی ہوتا ہے، بیوی بچے آڑے آتے ہیں، برادری آتی ہے، محلے داری آتی ہے، بڑے بڑے حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب آدمی اس میں ڈٹ جائے تو پھر اس کو رب یہ انعام عطا کرتا ہے کہ اللہ پھر اس کے ایمان کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اسی کو فرمایا دیکھو انہم فتیۃ، یہ حوالہ جات آپ نے دیکھے ہوئے ہیں پہلے، سب ہے نا سبق ذہن میں۔ انہم فتیۃ، بے شک وہ تھے چند، بولو نوجوان، آمنو، کرو مانا، جو ایمان لائے، بربہم، ساتھ اپنے رب کے، وزدناہم، اور بڑھا دیا ہم نے ان کو، ہدن، ازرو ہدایت کے، باعتبار ہدایت کے بڑھا دیا۔ وہ آزمائشیں آتی رہیں، گھر والے بائیکاٹ کرتے رہے، اپنے بیگانے ہوتے گئے، نفرتیں بڑھتی اور پھیلتی گئیں، سب کچھ حالات کی تنگی کو سہتے گئے، حتیٰ کہ ان کی شکایت جا پہنچی وقت کے بادشاہ کے پاس۔ چند نوجوان، اور وہ بھی اے بادشاہ، تیرے درباریوں میں سے، حواریوں میں سے، تیرے وزیروں مشیروں میں سے ان کی اولادیں ہیں، اور وہ یہ بغاوت کر چکے ہیں، باپ دادے کا دین اور مذہب انہوں نے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اور قوم کے بنائے ہوئے معبودوں کو معبود بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وقت کے بادشاہ دقیانوس نے انہیں طلب کر لیا، آؤ میری عدالت میں پیشی ہوگی تمہاری۔ ان کو مجرم کی حیثیت سے لایا گیا، اور بادشاہ کے اردا گرد ان کے والدین، ذمہ دار اور سرپرست، وہ وزیر مشیر بٹھا دیے گئے، بادشاہ کی عدالت میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، سبحان اللہ، پہلے تو آزمائشیں سہ رہے تھے، چھوٹے موٹے امتحان تو برداشت کر رہے تھے، اب وقت کا بادشاہ اور ظالم بادشاہ ہے، اس نے انہیں طلب کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھی اعلان کر دیا، وَرَبَطْنَا، ہم نے گرہ لگا دی، رحمت کا پہرا لگا دیا، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے ایمان کو اپنی امانت عطا کر دی، ان کے دلوں کو اپنی رحمت کی مٹھی میں لے لیا، استقامت کے ساتھ یہ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ بادشاہ کی عدالت میں پیشی ہے، اللہ فرماتے ہیں چلتے چلتے بادشاہ کی عدالت کے کٹہرے میں جب جا کر پہنچے، اللہ فرماتے ہیں اذ قاموا، اذ وہاں آتا ہے کلام کے شروع میں جہاں خاص واقعہ کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اذ، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے، وہ بڑی مدح کا وقت ہے، ان کی تعریف اور تکریم کا وقت ہے، جہاں میری رحمت بھی لطف اندوز ہو رہی تھی، آسمان کے ملائکہ بھی ان کی اداؤں پہ رشک کر رہے تھے۔ اذ قاموا، اذ، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے، بڑا خاص وہ لمحہ اور وقت تھا، یہ گھروں سے چلے اور نکلے،
पूरी कौम मुखालिफ और दुश्मन है, वक्त का बादशाह भी जुल्म करने पे तुला हुआ है, अपने माँ बाप बहन भाई कुंबा कबीला सब के सब मुखालिफ हैं, ये हैं भी अभी ना तजर्बाकार, जवानी की दहलीज पे कदम रखने वाले, 14-15 साल की उम्र को पहुंचने वाले, निहत्थे और बेसरो सामानी की हालत में। अल्लाह फरमाते हैं लेकिन हक पर थे, ईमान की दौलत और ताकत इनके पास मौजूद थी, बड़े निडर और बेबाक होकर चलते गए, बड़े फख्र के साथ, और जाकर के बादशाह के सामने अदालत के कटहरे में इज़ कामू जब खड़े हो गए। सुभान अल्लाह। बादशाहों की अदालतों में तो कई मुजरिम पेश किए जाते हैं, लेकिन वो जाती उमूर में मुजरिम कहलवाते हैं, मामलात में जुर्म करने वाले होते हैं, जाती खराबियों में मुलव्वस होते हैं, जब तब तलब किए जाते हैं। ये वो हैं जिनका इसके सिवा जुर्म कोई नहीं कि इन्होंने खालिस ईमान कबूल कर लिया, हजरत ईसा की तालीमात को कबूल कर लिया। अल्लाह फरमाते हैं इज़, वो वक्त बड़ा याद करने के काबिल है, कामू जब खड़े हुए। कुरान करीम मकसद की बात करता है, तफसीलात को छोड़ देता है, जिसमें हमारे लिए इबरत का समा है उसी को जिक्र करता है। जब खड़े हुए, मुफस्सिरीन फरमाते हैं बादशाह पूछने लगा, क्या तुमने बाप दादे का मजहब और दीन छोड़ दिया, कौम के माबूदों की पूजा करने से बाइकाट कर लिया? कौन है तुम्हारा माबूद, कौन है तुम्हारा दाता और दस्तगीर, किसके मानने वाले हो, कौन है तुम्हारा इलाह और माबूद कि कौम के माबूदों को तुमने ठुकरा दिया? फकालू, तो बस वो जवाबन कहने लगे, रब्बुना, सुभान अल्लाह, रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज। रब्बुना, इसके दो माने, एक जाहिरी माना लफ्ज़ रब, रब्बुना हमारा रब, हमारा मुश्किल कुशा व हाजत रवा, हमारा जरूरत पूरी करने वाला रोजी रसा। रब्बुना हमारा दाता दस्तगीर वो है जो सिर्फ हमारा नहीं, रब्बुस समावाति वल अर्ज, जो आसमान वालों का भी दाता है, जमीन वालों का भी दाता और दस्तगीर है। वो अकेला हमारा तो नहीं, आसमान वाली मखलूक का भी वही मुश्किल कुशा व हाजत रवा है। वल अर्ज़, और जमीन वाली मखलूक, खा उसमें जिन्नात हैं, हैवानात हैं, परिंद चरिंद हशरातुल अर्ज़ हैं, उसमें इंसान है, फिर इंसानों में औलिया, अतकिया, अंबिया, सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इन सब का भी वही मुश्किल कुशा व हाजत रवा है। ये जाहिरी माना, और मुफस्सिरीन फरमाते हैं दरअसल यहाँ रब इलाह के माना में है, रब इलाह के, माबूद के माना में। तो माना करेंगे, बादशाह पूछता है तुमने कौम के माबूदों को छोड़ दिया, उनकी पूजा नहीं करते? फरमाने लगे हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। तो फिर तुम्हारा माबूद कौन है? कहने लगे रब्बुना ऐ इलाहुना, रब्बुना ऐ इलाहुना, हमारा इलाह, हमारा माबूद, हमारे लिए लायक इबादत वो जात है कि रब्बुस समावाति वल अर्ज, जो इलाह और माबूद है आसमान वाली मखलूक का भी, वल अर्ज, और जमीन वाली
मखलूक का भी, कि हमारा इला और माबूद बरहक वो है कि आसमान वाली मखलूक भी उसी की इबादत करती है, जमीन वाली मखलूक भी उसी की इबादत करती है। तो हम भी रब्बुना ऐ इलाहुना, उसी को अपना रब और इलाह मानते हैं। वही हमारा इलाह और माबूद है, वही हमारा रब दाता दस्तगीर है। जब वही है तो सुनो, लन नदउवा मिन दूनिही इलाहन, लन नदउवा, ये लन्ना से बाब दो माने देता है। एक तो इसमें ताकीद है नफी की, बात को और जुमले को मुअक्कद और पुख्ता पक्का कर देता है, और दूसरा इसमें दवाम इस्तिमरार होता है। माना यूं करेंगे लन नदउवा, लन नदउवा, हम हरगिज नहीं और कभी भी नहीं, हरगिज नहीं और दोनों माने सामने रखो ना, हरगिज नहीं और कभी भी नहीं हम पुकारेंगे मिन दूनिही, अल्लाह करीम के अलावा इलाहन, किसी इलाह को भी। अल्लाह करीम के अलावा हम किसी और इलाह की पुकार करें, हरगिज नहीं और कभी भी नहीं हो सकता। लन नदउवा मिन दूनिही इलाहन, हरगिज हम नहीं पुकारेंगे अल्लाह ताला के अलावा किसी और इलाह को, किसी और माबूद को हम नहीं पुकारेंगे। क्या माना? या अल्लाह मदद ही पुकारेंगे, साथ साथ या रसूल अल्लाह मदद हम हरगिज नहीं और कभी भी नहीं पुकारेंगे। ये औलिया का दीन है, ये औलिया का तरीका और मसलक है कि पुकार होगी तो अकेले अल्लाह की होगी, अल्लाह के नबी की पुकार भी नहीं, हजरत अली की पुकार भी नहीं, हजरत पीराने पीर के नाम की पुकार भी नहीं, किसी इमाम और पंजतन पाक के नाम की पुकार भी नहीं, किसी बड़े छोटे बुजुर्ग और बाबे के नाम की पुकार भी नहीं है। ये औलिया का दीन और मजहब और तालीम है कि पुकार के लायक होना ये किसका शान, ये किसका शान? अल्लाह ही का शान है। अल्लाह करीम के अलावा ये शान और मकाम किसी का नहीं है। लिहाजा औलिया को मानने वाला वही है, औलिया के दीन और तरीका पर वही है जो खालिस अल्लाह की पुकार करता है, अल्लाह के सिवा किसी हस्ती की सोरो पुकार नहीं करता। और जो जगह जगह मुंह मारने का आदी हो, कभी अल्लाह को पुकारे, कभी गैरुल्लाह को पुकारे, कभी अल्लाह को पुकारे, कभी किसी बाबे बुजुर्ग को पुकारे, वो औलिया के दीन और मसलक का भी मुनकिर है, औलिया के तरीके का भी। ये कहते हैं हम वलियों को मानते हैं। भाई वली तो ये है जो ये कुरान पेश कर रहा है। वो क्या कहते हैं? रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज, हमारा मुश्किल कुशा नबी वली नहीं, कौन है? अल्लाह है। हमारा दातो दस्तगीर कोई बुजुर्ग नहीं, अल्लाह है। और सिर्फ हमारा नहीं, रब्बुस समावाति वल अर्ज। और औलिया का दीन और तरीका ये है कि लन नदउवा मिन दूनिही इलाहन, वो हरगिज नहीं और कभी भी नहीं रब के सिवा किसी की सोरो पुकार करते। औलिया के दीन और तरीका पे चलना है तो फिर अल्लाह की खालिस इबादत करनी होगी, उसी ही को इलाह और माबूद बरहक मानना होगा, उसी ही को रब दाता और दस्तगीर मानना होगा। और पुकार भी चलेगी तो अकेली अल्लाह की पुकार चलेगी, उसके सिवा किसी की पुकार नहीं चलेगी। कहने लगे इतनी सख्ती, अगर कुछ कुछ कर लो इन बाबों की पुकार तो फर्क क्या पड़ेगा, हर्ज क्या है? कहते हैं हर्ज सुनो, लक़द कुलना, लक़द अलबत्ता तहकीक, यानी इन दाऊना इलाहन गैरल्लाह, अलबत्ता तहकीक पक्की बात है, अगर हमने अल्लाह के अलावा किसी और की पुकार कर ली, इज़न
تو اسی وقت شاقاتا ہم ہو جائیں گے پرلے درجے کے گمراہ۔ اولیاء وہ ہوتے ہیں جو غیر اللہ کی پکار کرنے والوں پر فتویٰ بھی لگاتے ہیں۔ اولیاء کیا ہوتے ہیں؟ فتویٰ بھی لگاتے ہیں۔ جو صوفی کہتا ہے فتویٰ نہیں ہونا چاہیے، اس نے اولیاء کو نہیں سمجھا، نہ ان کے دین اور مسلک کو سمجھا ہے۔ تو فرمایا اولیاء صوفی نہیں ہوتے، یہ آج کل کے جو صوفی ہیں وہ بہادر دلیر ہوتے ہیں، مسئلے میں مضبوط، کہ ہرگز نہیں اور کبھی بھی نہیں ہم رب کے سوا کسی اور کی پکار کرنے کے لیے تیار، اور اگر کرے بھی صحیح یا جو کرتے ہیں تو وہ کون ہیں؟ اذن شاقاتا، پرلے درجے کے گمراہ، بدبخت اور محروم القسمت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔